السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے غلط اندازے لگائے، جس کی بڑی وجہ امریکی انٹیلیجنس کی ناکامیاں ہیں۔ ان کے مطابق اب امریکہ آبنائے ہرمز کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ سنگین غلط اندازے کا شکار ہو سکتا ہے۔ عراقچی نے خبردار کیا کہ جعلی خبروں سے زیادہ خطرناک جعلی انٹیلیجنس ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ بیسیج فورس کے کمانڈر حسین طیب نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول اور انتظام میں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ تاہم ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران اس اہم آبی راستے سے بحری جہازوں کی آمد و رفت ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ دوسری خبر کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں قصر میں اسرائیلی آبادکاروں کے گروپ پر 3 فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں میں محصور کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ آبادکاروں نے اتوار سے کم از کم 3 گھروں کے داخلی راستے بند کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی مبینہ طور پر قریب کھڑے ہو کر صورتحال دیکھتے رہے۔ خبروں کی تفصیل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں آبنائے ہرمز ایک بار پھر مرکزی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 17 جون کو طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت MOU کی مدت اتوار کو ختم ہونے والی ہے، جس کے باعث خطے کے امن و استحکام اور عالمی منڈیوں پر مزید دباؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کے آرٹیکل 5 میں آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرنے کی ضمانت دی گئی تھی، تاہم معاہدے کے فوراً بعد دونوں جانب سے خلیج میں موجود فوجی اڈوں اور عسکری تنصیبات پر دوبارہ حملے شروع ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ ماضی میں بھی انٹیلیجنس کی ناکامیوں کے باعث غلط فیصلے کرتا رہا ہے اور ایران کے خلاف موجودہ جنگ اس کی ایک مثال ہے۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز کے بارے میں امریکی غلط اندازہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ایران کے اعلیٰ حکام کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے، جبکہ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن قریب آنے کے ساتھ اسلام آباد نے اپنی ثالثی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جنگ روکنے اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے ایرانی حکام سے بات چیت کی غرض سے تہران کا دورہ کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اہم آبی گزرگاہ ایران کے کنٹرول اور انتظام میں ہے۔ ایرانی بیسیج فورس کے سربراہ حسین طیب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران اپنی شرائط پر قائم ہے۔ ان شرائط میں امریکہ کی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ اور بیرون ملک موجود ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی بحالی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کشیدگی میں مزید اضافے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ممکنہ امن معاہدے کی امید بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق سعودی عرب، پاکستان اور ترکی 7 اگست کو طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ سیاسی اور فوجی نظام تشکیل دیں گے۔ انقرہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترک وزارت دفاع نے بتایا کہ تینوں ممالک دفاعی صنعت کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ نئے فریم ورک میں تینوں ممالک کے وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور فوجی سربراہان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشترکہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ تعاون میں دفاعی ساز و سامان کی مشترکہ تیاری، ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور دفاعی شعبے میں دیگر مشترکہ منصوبے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم ایک فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق گزشتہ سال ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1260 فلسطینی شہید اور 4154 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر سن 2023 میں غزہ پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم از کم 73,389 فلسطینی جاں بحق اور 1,74,266 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طویل عرصے تک مسلسل تعیناتی کے باعث امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر موجود متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی ہے۔ ایک امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایک اہلکار کی اہلیہ نے بتایا کہ مسلسل اور طویل ڈیوٹی سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ان کے شوہر نے جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، جبکہ جہاز کے عملے نے کئی دیگر اہلکاروں کو بھی ایسا کرنے سے روکا۔ رپورٹس میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی ضروریات کی ممکنہ قلت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینیٹرز نے ان واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم امریکی بحریہ نے جہاز پر تعینات اہلکاروں میں خودکشی کی کوششوں یا ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کی تردید کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 5,000 امریکی سیلرز اور میرینز 250 سے زائد دنوں سے جہاز پر تعینات ہیں۔ یمنی حکومتی فورسز نے صوبہ تعز کے جنوب مشرقی علاقے میں حوثی جنگجوؤں کا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری افواج سے وابستہ طور الباحہ فوجی محور کے ایک اہلکار کے مطابق فوج کی 4تھی انفینٹری ارشد بریگیڈ نے المفالس محاذ پر حوثیوں کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ لڑائی کے دوران حوثی ملیشیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ طور الباحہ میں جاری مشترکہ فوجی اور سیکیورٹی کارروائیوں کا مقصد حوثیوں کے حملوں کو روکنا ہے۔ دوسری جانب حکومتی فورسز کے ترجمان ودد الدبیش نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے جنوب مغربی علاقے الماحہ کے قریب فضائی دفاعی نظام نے حوثیوں کے جاسوسی ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ پینٹاگون کی ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال یمن میں حوثیوں کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں 153 شہری جاں بحق اور 243 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق یہ تمام شہری ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات اپریل 2025 میں ہونے والے 3 امریکی حملوں میں پیش آئے ہیں۔ یہ غیر حتمی جائزہ امریکی کانگریس کو شہری ہلاکتوں سے متعلق پینٹاگون کی سالانہ رپورٹ کے حصے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون اسے آنے والے مہینوں میں باضابطہ طور پر پیش کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق سن 2025 میں ہونے والے تینوں حملوں میں حوثیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنع اور اس کے گرد و نواح میں موجودہ اہداف کے علاوہ راس عیسیٰ ایندھن کے بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ راس عیسیٰ پر ہونے والا حملہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوا، جس میں 80 افراد جاں بحق اور 171 زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس وقت کہا تھا کہ حملے کا مقصد حوثیوں کے لیے ایندھن اور آمدنی کے ایک اہم ذریعے کو ختم کرنا تھا۔ اور اب پاکستان سے خبر۔ پاکستانی نژاد کارڈ POC رکھنے والے افراد اب پاکستان کے حج کوٹے کے تحت حج ادا کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے مجموعی حج کوٹے میں سے 1% کوٹا POC ہولڈرز کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اس کے تحت تقریباً 1,792 پاکستانی نژاد افراد پہلی بار پاکستان کے کوٹے پر حج کر سکیں گے۔ POC رکھنے والے افراد سرکاری اور نجی دونوں حج اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانی نژاد کارڈ رکھنے والے ان افراد کو پاکستان کے حج کوٹے میں شامل کرنے کی اجازت دے دی ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں اور پاکستانی شہریت اور پاسپورٹ ترک کر چکے ہیں۔
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایسے افراد کو پاکستان کے حج کوٹے کے تحت حج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں امریکی فوج کا AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق فورٹ ہوڈ فوجی اڈے کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر سلاڈو کے علاقے میں حادثے کا شکار ہوا۔ پولیس کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً رات 1:33 پر سیلاڈو کے جنوب میں واقع کھیتوں میں ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملنے کی اطلاع دی گئی۔ امدادی اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں ملبے کے ساتھ شدید آگ بھڑک رہی تھی۔ حکام نے دونوں فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، تاہم حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر کی سرگرمی اور حادثے کی اصل وجہ کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق سہیل سخی کی لاش شیگر کے علاقے تسر سے تعلق رکھنے والے مقامی رضاکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت تلاش کر لی ہے۔ راٹ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی کی لاش مل گئی ہے۔ لاش تلاش کرنے والے رضاکاروں میں محمد ندیم، محمد بشیر اور ابو ذر شامل تھے۔ رضاکاروں نے زمان اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سہیل سخی کی لاش کو کیمپ 1 سے بیس کیمپ منتقل کر دیا ہے۔ الپائن کلب کے مطابق اگر موسم نے اجازت دی تو سہیل سخی کی لاش کو آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو منتقل کیا جائے گا۔ الپائن کلب آف پاکستان نے سہیل سخی کے اہل خانہ اور پوری کوہ پیمائی برادری سے اظہار تعزیت اور ہمدردی کیا ہے۔ ہاکی کی دنیا کی سب سے بڑی اور روایتی حریفوں میں شمار ہونے والی پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سن 2026 کے FIH ہاکی ورلڈ کپ میں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گی۔ جنوبی ایشیا کے دونوں روایتی حریفوں کو ورلڈ کپ کے مردوں کے مقابلے میں ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ اس سال ورلڈ کپ میں مقابلوں کا نیا فارمیٹ متعارف کرایا گیا ہے، جس میں کوارٹر فائنل مرحلہ ختم کر کے اس کی جگہ کراس اوور پولز کا نظام شامل کیا گیا ہے۔ ابتدائی پول مرحلے کے بعد ٹیم کو ان کی پوزیشن کے مطابق 4 نئے گروپس یعنی پول E، F، G اور H میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں ہر ٹیم مزید 3 میچ کھیلے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔